السلام علیکم. اچھا جی, ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ آ گئی 16 اگست کی. بہت پریشر تھا, بہت ٹینشن تھی, بہت باتیں تھی, ہر طرف تذکرہ تھا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا بنے گا. اللہ اکبر, ایک عجیب سی جو ہے نا وہ مطلب بچے کولیپس ہوئے تھے. تو اللہ کا شکر ہو گیا الحمدللہ, اور ایک بہت ہی بہترین ڈیٹ آ گئی ہے. سب کے پاس اچھا موقع آ گیا. اس میں پہلی گزارش تو یہ کہ دیکھیں, آپ نے ریلیکس نہیں ہونا ہے, آپ نے چل نہیں کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہو اب تو میرے پاس 2.5 مہینے, کیونکہ یاد رکھیں یہ ایک کمپٹیشن کا ٹیسٹ ہے. اس میں A1 گریڈ اور A اسٹیرک کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں دوسروں سے زیادہ نمبر لینے کا مسئلہ ہے. اپنے اپنے صوبوں میں دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ آپ نمبر لیں گے, اچھا کرکٹ بنائیں گے, آپ کی پوزیشن بن جائے گی. اور ایک بات یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جو مئی جون میں فائدہ اٹھا لیں گے, دیکھیں جولائی میں تو ہر کوئی پڑھ رہا ہوگا, جیسے ایگزامز ہوتے ہیں نا, ایگزام سے 1-2 مہینے پہلے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے جیتتا ہوا ہے جو پہلے سے سٹارٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے سے ریڈی ہوتا ہے, روزانہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو مئی اور جون میں جو جان مارے گا رزلٹ میں, اس کو زیادہ مزہ آئے گا. جو پاس پیپر کر رہا ہوگا, فل لینتھ پیپر دے رہا ہوگا جولائی میں, جب وہ 180 میں 160 170 اسکور کر رہا ہوگا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. تو اس کے لیے مئی اور جون بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو مئی اور جون کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا, ورنہ جولائی بھی گیا اور اگست بھی گیا اور ایم ڈی کیٹ بھی گیا. اب بات کر لیتے ہیں کچھ ٹائپ آف اسٹوڈنٹس کی. پہلی ٹائپ وہ اسٹوڈنٹ ہوتی ہے جنہوں نے کبھی پڑھنا ہی نہیں ہوتا. وہ پہلے بھی نہیں پڑھ رہے تھے, جب ڈیٹ آ گئی تھی وہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا بھائی یہ تو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, اب تو دیکھیں گے, بات کی بات میں دیکھی جائے گی. تو ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جو ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں اور تنقید کرتے رہتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں, ان کے پاس کہتے ہیں بہانے ہزار ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس پہلے بھی بہانے تھے اور اب کوئی نئے بہانے آ جائیں گے ناک پڑھنے کے, تو ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایک کیٹیگری اسٹوڈنٹ کی وہ تھی اس دفعہ ہم نے دیکھی کہ بالکل ہی وہ, ان کا پلان تھا کہ یار اکتوبر میں ہوگا اور ہم انشاءاللہ امتحان کے بعد سٹارٹ کریں گے, اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اب تو یہ جلدی ہو رہے ہیں تو انہوں نے بالکل گیو اپ کر دیا تھا. تو بھائی ان کو بہت بڑا حوصلہ مل گیا, ان کو اب ٹائم مل گیا, ان کو امید مل گئی, ان کو موقع مل گیا. تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اب اٹھ جائیں اور ہمت سے تیاری شروع کر لیں. اور تھرڈ ریل وہ ہوتی ہے جو پہلے سے تھوڑی تیاری کر رہی تھی, مایوس نہیں تھی, لگی ہوئی تھی, فریشرز خاص طور پہ, وہ کچھ انہوں نے کر لیا تھا, کچھ کر رہے تھے, پینک میں آ گئے تھے. ان کا پینک بھی اب دور ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ جو اسٹریس تھا اس سے پازیٹیو اسٹریس میں آ جائیں, یعنی کہ اتنا اسٹریس ہونا ضروری ہے کہ کام کو آپ کرتے رہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جن کے ایگزامس ہو گئے وہ تو بھائی 12 14 گھنٹے لگائیں, اور جو ایگزام سے گزر رہے ہیں تو ایگزام پہ فوکس رکھیں, جتنا ٹائم ملے وہ ایم ڈی کیٹ کی پریپ کو دے دیں, اور پھر امتحان کے بعد تو ان کے پاس موقع ہی موقع ہے. اس پلان کو فالو کریں گے, ان چیزوں کو فالو کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے, ہمارے سے جڑے رہیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کو مستقل گائیڈنس دیتے رہیں گے اور آپ کو ایک ایسی ڈائریکشن دیں گے کہ انشاءاللہ مل کر ہم اس امتحان کو عافیت کے ساتھ کریک کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے امتحان ہوں گے, بہت اچھے رزلٹس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.